نماز کے بارے میں اللہ نے دو رخصتیں دی ہیں. ایک رخصت تو یہ دی ہے کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لو. پانی موجود نہیں ہے تو بھی تیمم کی اجازت ہے, اور اگر پانی موجود ہے لیکن پانی نقصان دیتا ہے تو بھی تیمم کی اجازت ہے. سردی بہت ہے اور گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے. یاد رکھیے, اگر سردی ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے, اسے گرم کرنا پڑے گا پانی کو. پھر اس میں بے شک نماز قضا ہو جائے گرم کرنے کے دوران تو وہ معاف ہے, کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو ظاہر ہے وہ سردی میں برداشت نہیں کر سکتا انسان, مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض لوگ سستی میں یہ کرتے ہیں کہ غسل فرض ہوا سفر میں کہیں تو وہ کہتے ہیں کون پانی گرم کرے, چھوڑو تیمم کر لو. ایسا نہیں ہے, آپ کو پانی گرم کرنا اگر ممکن ہے آپ کے لیے تو پانی گرم کرنا پڑے گا, نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلی رخصت تو کیا دی کہ وضو نہیں ہے, پانی نہیں ہے تو کیا کر لو, تیمم کر لو. دوسری اجازت یہ دی کہ سفر میں 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو. یہ بھی اللہ تعالی نے اجازت دے دی. یہ تمام اجازتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ نماز تمہاری چھوٹ نہ جائے تم سے. سفر میں 4 کا حکم ہوتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ جلدی بھی ہے, بس نکلنے کا خطرہ بھی ہے, ٹرین چھوٹنے کا خطرہ بھی ہے, یہ مسائل ہیں, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, تو پوری 4 اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. تو اللہ نے کیا کہا, لیس علیکم جناح اذا ضربتم فی الارض ان تقصروا من الصلاۃ, کہ بھائی نماز میں کمی کر سکتے ہو. تو اب یہاں ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے, سفر میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں ٹرین کا رخ ہے یا جہاں بس کا رخ ہے یا جہاں جہاز جا رہا ہے وہ ادھر ہی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے, اور بعض سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. 3 غلطیاں ہوتی ہیں. پہلی غلطی, بعض پڑھتے ہی نہیں, کہتے ہیں سفر ہے چلتا ہے, اللہ غفور رحیم ہے, سفر میں تو بہت ساری شریعت نے رخصتیں دی ہیں. بعض پڑھتے ہیں مگر بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں. ان سے کہا جائے بھائی نماز کھڑے ہو کر پڑھو تو کہتے ہیں سفر ہے, سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں. سمجھ رہے بات؟ اور بعض کیا کرتے ہیں, بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں اور قبلہ رخ بھی نہیں ہوتے. ان سے کہا جائے تو بھی یہی دلیل کہ سفر ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو رخصتیں تمہیں دی ہیں وہ تو رخصت ہے, اپنی طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے اس میں ایڈیشن کی. دیکھو اگر اللہ 4 کی 2 نہ کرتے, پھر اگر کوئی یہ کہتا کہ سفر ہے میں 4 کے بجائے 2 پڑھوں گا تو ہو جاتی 2 اس کی. بھائی اس کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے, کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے کہ سفر ہے, لہذا چونکہ اللہ نے وہاں بھی آسانی دی تو یہاں بھی, کس نے اختیار دے دیا؟ فرض نماز میں قیام فرض ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کریں گے تو جیسے مقام پہ نماز نہیں ہوتی, سفر میں بھی بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی, اس میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی اور قبلہ رخ ہونا پڑے گا. اس میں بھی قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی نماز سفر میں بھی ادا نہیں ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ پڑھنا بھی پڑے گی. نہیں آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ چلو چھوڑو بعد میں گھر جا کے پڑھ لیں گے. اگر چھوڑنے کی اجازت ہوتی, سفر میں نماز ترک کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا. سمجھ رہے بات کو؟ اللہ 4 کی 2 نہ کرتا, اس لیے کیے کہ تاکہ تمہارے پاس اب چھوڑنے کے لیے کوئی عذر موجود نہ رہے. یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں کہ اسلام میں نماز قضا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے بارے میں کسی مفتی سے سوال پوچھنا ہی فضول ہے. آج کسی کا فون آیا کہ ایک خاتون امریکہ میں جاب کرتی ہیں, ظہر کی نماز کا ان کو وقت نہیں ملتا آفس ٹائم میں, اور بیچاری کا کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو وہ نماز ان کی ظہر میں یعنی آفس ٹائم میں ایسا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتی. تو میں نے کہا بھائی جاب چھوڑنی پڑے گی ان کو, جاب کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. نماز پہ ہے ہی نہیں, دو رائے ہو ہی نہیں سکتی اس میں. جاب چھوڑ دیں, کچھ بھی کریں, یا جاب کرتے ہوئے وہیں پڑھیں کھڑے ہو کر, جس طرح سے ممکن ہو, لڑے عملے سے, کچھ بھی ہو, نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں.
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اگر نماز قضا کرنے کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو میدان جہاد میں قضا کرنے کی اجازت ہوتی. میدان جہاد میں کہ جب گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تیر برس رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اس وقت تو انسان کی جان ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت نماز پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ نے اس وقت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. البتہ نماز میں ایک اور آسانی پیدا کر دی کہ میدان جنگ میں جب تم لڑ رہے ہو تو گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف ہے. سمجھ رہے؟ وہ رخ تم تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ پشت کرو گے تو وہ تو مار دے گا تمہیں. تو جس طرف تمہارا رخ ہے اسی طرف نیت باندھ لو، اور ایسی صورت میں گھوڑے سے اترنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اترو گے تو مارے جاؤ گے. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. اب یہ بڑا عجیب حکم ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں. گھوڑا چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، اور آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعتیں پڑھیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے اللہ نے اس بات کا جواب دیا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ اور یہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر جو نماز ہوگی وہ اپنے طریقے سے پڑھو. لیکن جنگ کے دوران تم اس طرح سے پڑھ سکتے ہو، اے اللہ اتنی کیا ایمرجنسی ہے، ایسی کیا مسئلہ ہے کہ اتنی سخت حالت میں بھی آپ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو. رجالن او رکبانا، فرمایا پیدل چلتے ہوئے پڑھو یا سوار ہو کے پڑھو. بعض دفعہ رکنا ممکن نہیں ہوتا میدان جنگ میں تو چلتے چلتے پڑھ لو. اب کیسے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا اس لیے کہ نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تو بعد میں نہیں، اللہ نے فرمایا نماز کیا ہے، جہاد اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ، لیکن نماز کا ٹائم تو جب نکل گیا تو وہ ادا تھوڑی ہوگی، وہ تو قضا بن جائے گی. تو میں نے تو ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کا ایک وقت متعین ہے. نمازوں کے اوقات ہیں کہ فجر کا وقت کب سے کب تک، ظہر کا کب سے کب تک، عصر کا کب سے کب تک. ان اوقات میں آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. اور اسی قرآن مجید کی آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ سفر میں بھی 2 نمازوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا، میں نے نمازوں کو اپنے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رہی وہ حدیث، تھوڑی سی علمی بات ہے، عرب ملکوں میں رہنے والے بھی بیان سنتے ہیں نا، تو تاکہ ان کو، وہ جب عرب سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں، وہ لوگ حنبلی مسلک کے ہیں اور شافعی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، سفر میں ظہر کو قضا کر دیتے ہیں، عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کو قضا کر کے عشاء میں لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں جو مسلک اہل حدیث کے حضرات ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، سفر میں ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں گے اور مغرب عشاء اکٹھی، یعنی قضا کر کے پڑھ لیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ نمازوں کو اللہ نے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے. رہی یہ بات کہ بھئی حدیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع فرمایا ہے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. اب میرے پاس فون آتے ہیں نا لوگوں کے، ہر طرح کا طبقہ کے فون آتے ہیں. بعض کہتے ہیں ہم سفر میں، وہ بعض اہل حدیث نے کہا کہ 2 اکٹھی پڑھیں گے، ہم نے نہیں پڑھی تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے. تو پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ تم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو، حدیث کو فالو کرتے ہو، ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، حدیث وہ کہہ رہی ہے، تو وہ بیچارہ عجیب سی شش و پنج میں پڑ جاتا ہے وہ کہ میں کیا کروں. تو یہاں بھی یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل اس مسلک میں بہت مضبوط ہے. اس مسئلے میں وہ دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا ہے، اس سے صورتاً جمع کرنا مراد ہے، حقیقتاً جمع کرنا مراد نہیں ہے. تھوڑی سی گاڑی بات ہو جائے گی، علمی کوشش کر رہا ہوں ہلکا کر کے بتا دوں. صورتاً اور حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت کو لے کر گئے آخری وقت تک. جب بالکل نماز قضا ہونے کا وقت قریب تھا اس وقت ظہر پڑی، اور اسی وضو سے تھوڑا سا ٹھہر کے ابھی عصر کا وقت داخل ہوا اور فوراً عصر پڑھ لی. تو ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے، مگر
آسانی اس میں یہ ہے کہ سفر میں ہر نماز کے لیے آپ کو الگ سے اترنا نہیں پڑتا. اسی طرح مغرب کے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کیا سفر میں، اور عشاء کے قریب قریب لے گئے کہ مغرب کا وقت جب قضا ہونے کے قریب تھا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی، اور جیسے ہی مغرب کا سلام پھیرا ہے تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بالکل جائز ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی جائز ہے. سفر میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حدیث کی یہ تعویل آپ نے کس دلیل کی بنیاد پہ کی ہے؟ حدیث میں تو الفاظ مطلق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ظہر اثر کو اکٹھا کیا اور مغرب عشاء کو اکٹھا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث کے اکٹھے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے. بلکہ بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے وقت تک اور عشاء کو مقدم کیا. بعض میں یہ الفاظ ہیں، تو اس میں تو عشاء کے وقت تک کے الفاظ ہیں کہ عشاء کے وقت تک. اسی طرح ظہر کو مؤخر کیا عصر کے وقت تک. تو یاد رکھیں یہاں جو وقت تک مراد ہے اس کا مراد یہ نہیں کہ حقیقتاً وقت داخل ہو چکا تھا. جیسے میں کسی کو کہتا ہوں وہ آدمی مسجد تک گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا. وہ مسجد کے قریب پہنچنے کو بھی مسجد تک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس تعویل کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، دو حدیثیں صرف پیش کروں گا بلکہ تین روایتیں. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ